صحیح ایک شخص آیا تھا ویزا لگا کے آپ کی کائنات میں، اس کا نام تھا حبیب چشتی اور وہ امریکن تھا۔ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اپنا اپنا سفر ہوتا ہے۔ ہم نے تو کوئی اشتہار نہیں لگایا ہوا، کوئی بار بورڈ ہے کہیں۔ تو جب آپ وہ روحانیت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ آپ کا سفر آپ کو کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے کتنے سفر کیے ہیں۔ اجمیری غریب نواز کو آپ غریب نواز کی حالت میں وہاں پر دیکھتے ہیں نا، اس سے پہلے کی کہانی جب تک وہ اجمیر شریف پہنچے ہیں وہ داستان نہیں وہ پتہ۔ یہ تو نہیں جو ہے وہ دیکھ رہے کہ 17 سال جو ہے وہ ہر جمعہ پاک پتن شریف پڑھ رہے ہیں، یا 35 سال جو ہے وہ اپنے استاد کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، یہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ صحیح ایک شخص آیا تھا ویزا لگا کے آپ کی کائنات میں، اس کا نام تھا حبیب چشتی اور وہ امریکن تھا، اور ایک امریکہ میں پلا بڑا ایک اس کلچر کا آدمی آپ کی محبت پہ گرفتار چشتیاں شریف میں آ کے لوگوں کو پانی پلایا، جھاڑو دیا۔ اس زندگی میں 1 سال سے زیادہ عرصہ وہ یہاں پہ مقیم رہا۔ تو یہ کیا محبت ہے کسی انسان سے؟ کیا دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ وہ کوئی اپنا وطن، اپنے بچے، اپنی کمیونٹی، اپنے لوگ، اپنی زبان چھوڑ کے کسی کے پاس آ جائے؟ یہ کس چیز کی طلب ہے؟ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اپنا اپنا سفر ہوتا ہے جی۔ ہم نے تو کوئی اشتہار نہیں لگایا ہوا، کوئی بار بورڈ ہے کہیں جی نہیں ہے۔ تو جس کو جہاں پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ہمارا بیہیویئر یہ ہے کہ ہم جب بھی تصوف کے اوپر بات کہیں گے تو وہ یوں ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی اضافی ڈش ساتھ میں جو ہے وہ سموسے کھا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ جناب کچھ سوس بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے میرا چل جائے، ایسا تو یہ تو بیہیویئر ہے آپ کا۔ تو جب آپ وہ روحانیت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ آپ کا سفر آپ کو کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے کتنے سفر کیے ہیں، کن مرحلوں کے اندر سے گزرے ہیں۔ اجمیری غریب نواز کو آپ غریب نواز کی حالت میں وہاں پر دیکھتے ہیں نا، اس سے پہلے کی کہانی جب تک وہ اجمیر شریف پہنچے ہیں وہ داستان نہیں جو ہے وہ پتہ۔ ہمارے جد امجد حضرت خواجہ نور محمد مغربی علیہ رحمت کو قبلہ عالم کا جب لقب اس حوالے سے دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تو نہیں جو ہے وہ دیکھ رہے کہ 17 سال جو ہے وہ ہر جمعہ پاک پتن شریف پڑھ رہے ہیں، یا 35 سال جو ہے وہ اپنے استاد کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، یہ تو نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا سفر شروع نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا سفر کیوں نہیں شروع کرتے؟ جو آپ کا مقام ہے آپ وہاں پہ پہنچیں گے۔ آپ صاحب مقام کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کا مقام ہے، نہیں بھائی، وہ اس کا مقام ہے، بس وہ اسی کا ہی ہے۔ آپ کا مقام آپ کا ہے، آپ اپنے مقام پہ پہنچیں، اپنے مرتبے پہ پہنچیں۔ سفر تو کر نہیں رہے، جس کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مرتبہ چھیننے لگ جاتے ہیں۔ خود اگر آپ کو کوئی مرتبہ مل گیا ہے تو اس مرتبے کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ باپ بن گئے ہیں تو اب باپ ہونے کی عزت نہیں کر رہے، اولاد ہو گئی ہیں تو اولاد ہونے کی عزت نہیں کر رہے جی۔ تو ہمارے جتنے بھی صاحبان مرتبہ ہیں یہ دیکھیں تو صحیح کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ دیا ہے، آپ اپنے مرتبے کی عزت کر رہے ہیں؟ 25 کروڑ کی عوام میں آپ کو جو اگر کوئی ڈسٹنکشن مل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جو ہے اس کی تو خدمت کر سکتا ہے، اس کی عزت کر سکتا ہے، اس کی عزت کرنے سے عزت پا سکتا ہے، اس کو سکھ دینے سے وہ جو آپ فردوس کا ذکر کر رہے تھے فردوس تجھے مل سکتی ہے جی۔ تو یار کتنے خوش نصیب لوگ ہو جو یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو، یا یہ جو بڑے بڑے عہدوں میں اور جو ہماری بیوروکریسی اور دیگر احباب ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے آپ کو۔ ہمارے جتنے ہی ہوں گے نا تو یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، افسر آئے تو اپنی جگہ پہ، ہمیں اس سے افسری سے کیا لینا، بندے تو ہیں نا جی۔ تو یہ کس اس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھائی لوگوں کو، میرا بیٹا کہتا ہے اللہ دے بندو
کچھ غور تے کرو تے تسی اتنے آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو اللہ کریم نے باوجود اس کے کہ آپ اس کے قریب بھی ہونے کی آپ نے کوئی جستجو بھی نہیں کی، اور آپ اپنی خواہش کے چکر میں بھی جو ہے وہ رہے، اس نے آپ کو یہ فریب ڈال کر بھی اب اس منصب پہ پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو منصب یہ تقاضا کرتا ہے. کوئی 4 آدمی جو ہے وہ میں آپ کو دوں اور کہوں کہ یار یہ بیڑے ہیں، چلو ان کا خیال رکھنا، تو خود دیکھو تو صحیح کیا منصب ہے. بیڑ ہی سمجھو، خیال تو رکھو نا. یار خدا تعالیٰ نے تمہیں جتنا بڑا موقع دیا ہے اتنا تو آج کل کے عالموں کو بھی نہیں دیا. جی یقین مانے کہ یہ علماء دین بھی وہ ان کو بڑا جہاد کرنا پڑے گا اتنی قربت حاصل کرنے کے لیے جتنا آج کل جو ہے وہ یہ بیوروکریٹ اور سیاستدان اور دیگر جو اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے تو بڑے آسانی کے پیکیج ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہیں نظر آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو اب ان کو کیا کہیں؟ فرعون بننے سے کیا ہو جائے گا؟ تم خدا ہو کیا؟ کتنا ایک فراڈ لگا لوگ ہیں یار، جن کے خزانے بھرے ہوئے مر نہیں آتے. کوئی رہا ہے یہاں پہ، عزت ملی ہے تو جو عزت ملی ہے اس کی عزت کرو. الچو گئی بڑی بات. احساس کا نام ہوتا ہے زندگی. تو یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اگر انسانوں کے لیے ان کے پاس احساس نہیں ہے تو یہ خالی کرسیوں کے اوپر رکھے ہوئے مردہ جسموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کرسی جو ہے وہ ان کو انتہائی زندہ کر سکتی ہے. واہ واہ، انتہائی زندہ کر سکتی ہے. بھرپور زندہ، بھرپور زندہ. جو کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لاتا ہے جی، وہ اندر سے کھلتا ہے. بہت رلا دیا لوگوں کو. آئے ہے جی، بنانے والا دیکھ تو رہا ہے جی، خالق کو کیا آپ جانیں گے. مخلوق آپ خود ہیں، مخلوق کو جان سکتے ہیں. کیوں انسان سے ڈر رہے ہو؟ کیوں انسان کو ڈرا رہے ہو؟ ارے یہی کاروبار رہ گیا ہے کہ وہ جس نے بغیر تمہاری کسی اہلیت کے تمہاری ربوبیت کی، اس کے نام کو بیچو یا اس کے نام کے اوپر لڑاؤ. کتنے اور سے کام یار کیے جا سکتے ہیں. یعنی کرنے کے یہی کام رہ گئے ہیں. کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارے گھر میں؟ وہ ملک کہاں سے جو ہے وہ سوچ کے اوپر کوئی ڈائلاگ آئے گا جس کے گھر کے اندر ہی کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، جہاں میاں بیوی ہی مکالمہ نہیں کرتے، ساس بہو ہی مکالمہ نہیں کرتی جی، تو وہاں پہ کون سی ڈیبیٹ ہوگی؟